قادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ واجبات بیان کیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ جہری نماز یعنی بلند آواز والی نماز، جہر سے قرأت کرنا یعنی بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں امام کے لیے واجب ہے کہ وہ بلند آواز سے قرأت کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غیر جہری میں آہستہ قرأت کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے۔ یعنی ظہر اور عصر میں امام کے لیے واجب ہے کہ وہ آہستہ سے قرأت کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، یعنی ترتیب ہونا۔ ترتیب گجراتی میں کہتے ہیں لائن سر، تو ترتیب نہ ہو تو واجب چھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا اور سجود کا 2 ہی بار ہونا۔ اگر کوئی شخص کسی رکعت میں 1 سے زائد رکوع کر لے یا 2 سے زائد سجدہ کر لے تو واجب چھوٹ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا۔ یعنی 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہو چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، اس میں دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی دوسری رکعت سے پہلے اتحیات کے لیے نہ بیٹھنا۔ اور اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو تیسری رکعت پر جو ہے قاعدہ نہ کرنا، یعنی اتحیات کے لیے نہ بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی ان واجبات میں سے کوئی بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ کرنا، یعنی نہ ٹھہرنا۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر فور ایگزامپل قرأت یہ فرض ہے اور رکوع بھی فرض ہے، تو قرأت کے بعد رکوع فوراً ہونا چاہیے۔ قرأت ختم ہو گئی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، اتنی دیر تک آپ ٹھہر گئے، پھر آپ نے رکوع کیا تو ایسی صورت میں آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ آپ نے 3 تسبیح کی مقدار، 3 تسبیح بولنے کی جتنا آپ ٹھہر گئے ہیں 2 فرض کے بیچ میں۔ تو اسی طرح سے 2 فرض ہوں چاہے 2 واجب ہوں یا فرض اور واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ بولا جائے، اتنا نہ ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام جب قرأت کرے بلند آواز سے ہو چاہے آہستہ سے ہو، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا یہ واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا یہ مقتدی پر واجب ہے۔ چونکہ امام قرأت کرے گا تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، اس لیے مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا، لیکن قرأت کے سوا، قرأت کو چھوڑ کر دوسری ساری چیزیں جو بھی واجب ہیں، ان واجب میں امام اگر واجب ادا کر رہا ہے تو مقتدی کے لیے بھی واجبات کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی قاعدے میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔
قعدہ یعنی التحیات کے لیے بیٹھنے میں، تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے یعنی التحیات کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ پڑھی اور سجدے میں سہون 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو کرے۔ یعنی کوئی شخص نماز کی حالت میں آیت سجدہ پڑھے اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد بھول سے 3 آیت پڑھنے کی مقدار یعنی 3 آیت جتنی دیر میں پڑھ لیتا ہے اتنی دیر یا 3 آیت سے زیادہ کی مقدار سجدے میں دیر کر دی، تاخیر کر دی بھول سے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ بس اب انشاءاللہ تعالی کچھ اور بھی جو ہے واجبات کے سلسلے میں بیان باقی ہے، اب کل انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔